اور ہر جوان اور مرد کو چاہیے کہ زواج متع کرنے سے پہلے ان احکامات کو ضرور جانیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے زواج متعہ کے حوالے سے 13 خاص احکامات لے کر آیا ہوں جو تمام مراجع کے نزدیک متفق علیہ ہے، یعنی سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ہر جوان اور مرد کو چاہیے کہ زواج متعہ کرنے سے پہلے ان احکامات کو ضرور جانیں۔ چلیے میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ زواج متعہ میں دونوں مرد و عورت کی جانب سے ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر دونوں مرد عورت دونوں قلباً راضی ہو، دل سے راضی ہو، مگر ایجاب و قبول نہ کریں تو ان کا نکاح صحیح ہو جائے گا، بلکہ ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ ایجاب و قبول یعنی کہ دونوں الفاظ ادا کریں۔ اور دوسرا حکم یہ کہ لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ حق مہر کو معین کرے اور لڑکی اس حق مہر پر راضی ہو، یعنی اگر دونوں ایجاب و قبول کر لیں مگر حق مہر کو معین نہ کریں تو اس صورت میں بھی ان کا متعہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا حکم یہ کہ دونوں کو چاہیے کہ مدت کو معین کریں۔ اگر وہ دونوں مدت کو معین نہیں کرتے بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا متعہ نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ مدت کو معین کریں، بھلے 1 ہفتے ہو، 1 مہینہ ہو، 1 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو، ہر صورت میں ضروری ہے کہ مدت معین کریں۔ چوتھا حکم یہ کہ جب مرد کسی عورت سے متعہ کرے تو ضروری ہے کہ دیکھے کہ وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ اگر مسلمان ہے تو وہ متعہ کر سکتا ہے، اور اگر شادی شدہ مرد اہل کتاب عورت سے متعہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کسی مرد سے متعہ کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ جس مرد سے متعہ کر رہی ہے وہ مسلمان ہو۔ پانچواں حکم یہ کہ متعہ کے اندر عدد معین نہیں ہے، انسان جس قدر متعہ کرنا چاہے 4، 5، 6، 7 کر سکتا ہے۔ وہ نکاح دائمی کی طرح نہیں ہے کہ انسان فقط 4 شادیاں کر سکتا ہے، بلکہ متعہ کے اندر انسان جتنے متعہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ چھٹا حکم یہ کہ زواج متعہ کے اندر طلاق نہیں ہے، یا تو ان کی مدت ختم ہوگی یا باقی ماندہ مدت اگر مرد بخش دیتا ہے، دونوں اتفاق کے ساتھ ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ چھٹا حکم یہ کہ لا توارث بینہما، کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ارث نہیں پائیں گے، یعنی وراثت میں دونوں ایک دوسرے کے غیر ہیں، نہ عورت کو مرد کی طرف سے ارث ملے گا نہ مرد کو عورت کی طرف سے ارث ملے گا۔ ساتواں حکم یہ کہ اگر متعہ کرنے کے بعد حمل ٹھہر جاتا ہے تو بچے کو اس کے باپ کی طرف نسبت دی جائے گی کہ جس مرد کے ساتھ اس عورت نے متعہ کیا تھا وہ اسی مرد کا بیٹا کہلائے گا۔ نواں حکم یہ کہ مرد کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو عورت کے رحم میں انزال کر سکتا ہے، یعنی کہ زواج متعہ کے بعد مرد کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو عورت کے رحم میں اپنی منی خارج کر سکتا ہے۔ 10واں حکم یہ کہ جس طریقے سے زواج دائمی کے اندر مرد کے لیے واجب ہے کہ 4 مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، تو یہ شرط زواج متعہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ مرد کو اختیار ہے اگر وہ 4 مہینے سے بھی زیادہ اگر عورت سے ہم بستری نہ کرے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ 11واں حکم یہ کہ مرد کے لیے ضروری نہیں کہ جب بھی وہ عورت کے پاس جائے اور ہر دفعہ نیا صیغہ پڑھے، بلکہ 1 مرتبہ جب وہ صیغہ پڑھ چکا ہے اور جب تک وہ مدت بھی باقی ہے اس وقت تک مرد کو دوبارہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ہر مرتبہ عورت سے ملاپ کرتے ہوئے صیغہ پڑھے۔ اور 12واں حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے زواج دائم کے اندر مرد کے لیے عورت کی ماں اور عورت کی خالہ، عورت کی پھوپھی وغیرہ محرم بن جاتی ہے، اسی طریقے سے متعہ کے اندر بھی عورت کی ماں، عورت کی خالہ، عورت کی پھوپھی وغیرہ مرد کے لیے محرم بن جاتی ہے، یعنی کہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے زواج دائمی کے اندر سالیاں جو ہوتی ہیں، یعنی لڑکی کی بہنیں جو ہوتی ہیں، لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتے ہوئے سالیوں سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے زواج متعہ کے اندر بھی انسان جب تک کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کے اندر اس کی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ 13واں حکم یہ کہ جس طریقے سے زواج دائمی کے اندر مرد حالت حیض میں عورت سے جماع نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے زواج متعہ کے اندر بھی مرد حالت حیض میں عورت کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا۔ 14واں اور آخری حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے زواج دائمی کے اندر جن جن چیزوں کا اولاد حقدار ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے زواج متعہ کے اندر بھی کیا اولاد حقدار ہوتی ہے۔ نسب کا، مثال کے طور پر اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو اس کے باپ کی طرف نسبت دی جائے گی، ڈاکومنٹس کے اندر اس کے باپ کا ذکر کیا جائے گا اس کے نام کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے زواج دائمی کے اندر بچے کو وراثت منتقل ہوتی ہے، اسی طریقے سے زواج متعہ کے اندر بھی کیا ہے وراثت منتقل ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا مالک ہمیں حلال اور مستحب چیزوں کا ارتکاب کرنے اور معصیت کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غيره
که ندارم کسی رو به غیرت آرزو